बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। आई होप आप लोग व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईद के अय्याम हैं, इनको हंसी खुशी मना रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ और कोशिश ये कर रहे होंगे कि जो मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसमें हर आने वाले सांस के साथ इजाफा होता चले जाए। और यही हमारी दुआ है, यही हमारी कोशिश है और यही कोशिश होनी चाहिए। शेर व शायरी का शौक़ तो नहीं है मगर मज़ा आता है, कोई अच्छा शेर पढ़ लूँ तो जी चाहता है कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ उस शेर को। तो आज आगाज़ करेंगे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और यही हमारा ईमान है और यही हमारे ईमान का तकाज़ा भी होना चाहिए कि अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात जिनसे इस कदर मोहब्बत करती है हमारे दिलों में भी उनके लिए मोहब्बत हो। और मोहब्बत जब होती है तो उसके लिए वफ़ादारी बहुत ज़रूरी होती है। जब मोहब्बत होती है तो उसके लिए बहुत सारे तकाज़े होते हैं जिनके ऊपर पूरा उतर के दुनिया वाकई कहती है कि हाँ ये है मोहम्मदी। और एक ऐसे ही मोहम्मदी और बहुत सारे ऐसे मोहम्मदियों का तस्करा इंशाल्लाह आज के हम इस प्रोग्राम में करेंगे। हमारा आज का प्रोग्राम का टॉपिक ज़रा मुख्तलिफ है। इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, इश्क़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उस दौर में और हर दौर में और इस दौर में और आने वाले हर दौर में जो आशिकान रहे हैं, क्या कमाल ज़िंदगियां उन्होंने गुजारी और इस कदर चाहा, टूट के चाहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि फिर दुनिया में वो ऐसे चमकते हुए सितारे और ऐसी मिसालें बन के सामने आए कि फिर दुनिया ने उनके नामों को सुनकर कहा कि वाह कैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है। उसमें बहुत सारे नाम हैं, सलमान मोहम्मदी हैं, अबू ज़र गफ़ारी हैं, उसमें जनाब अम्मार यासिर हैं एंड बिलाल हबशी हैं। क्या मैं कहती हूँ, ऐसी ऐसी मिसालें इंशाल्लाह अपने आज के इस प्रोग्राम में ऐसे ही आशिकान का तस्करा करेंगे, असहाबे बावफ़ा का तस्करा करेंगे और ये इश्क, मोहब्बत, मवद्दत और वफ़ा क्या होती है और किस तरह से निभाई उन असहाब ने। इंशाल्लाह उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान बहुत मोहतरम, मेरी बल्कि अब तो शोज़ कर कर के यूँ महसूस होता है, राज़ो न्याज भी किए इनके साथ, अब महसूस होता है कि अब ये मेरी दोस्त हैं, मेरी सहेली हैं। अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे। खूबसूरती जो इंसान के दिल में होती है वो चेहरे से झलकती है, जो मुखलिसी होती है, जो आपके दिलों का खासा होती है वो आपके चेहरों पे नज़र आता है। और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं, हमारे साथ है खानम हिना तकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे ही मुबारक सातों में मिलाता रहे और इन्हीं के नामों पे हम इकट्ठे होते रहे और खुशियां मनाते रहे। इनकी बरकतें ही बहुत हैं। बेशक जी, जो मिलता है इन्हीं के दर से मिलता है और जो ना दें वो भी हमें बाद में एहसास होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह ने जो नहीं दिया वो भी बेहतरी है, उस पे भी करम नवाजी उसकी। खानम, बात इस तरह से है कि जब इश्क होता है, मोहब्बत होती है, उस इश्क और मोहब्बत की जो बेस होती है, जो बुनियाद होती है वो वफादारी होती है। बेशक, कि जिसका उरूज और औजे कमाल हमें करबला में वफादारी है जनाब गाजी देख के बेशक समझा। अगर हम कहें कि वो वफा के भी इमाम हैं तो ये बात बेशक दुरुस्त होगी। अगर हम चले जाएं आज से तकरीबन 1500 साल पहले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, 40 साल आपने गुजारे, उसके बाद आप से ऐसे लोगों को मोहब्बत हुई कि मिसाल बन गए वो। ये वफ़ा कितनी ज़रूरी है इश्क के लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। आज जिस हस्ती का तस्करा है वो ताहा भी हैं, वो यासीन भी हैं, वो मुदस्सिर भी हैं, वो मुज़म्मिल भी हैं, वो सिराजुल मुनीर भी हैं। और जैसा कि आप शेर से इब्तिदा करती हैं तो मेरा दिल भी करता है बिस्मिल्लाह जी। नाम मोहम्मद से दिलों को सरूर मिलता है। अल्लाहु अकबर। नाम मोहम्मद से दिलों को सरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। क्या कहने। नसीब कैसा भी हो, नसीब कैसा भी हो या मुस्तफ़ा कहकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। क्या कहने, सलामत। तो ये नाम वो नाम है
کہ اس نام کے طفیل میں جو بھی مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے. اور میری پروگرام کے آغاز میں ہی دعا ہے کہ پروردگار ان مبارک ساعتوں کے صدقے میں امت مسلمہ کی تمام مشکلات کو حل کر دیں اور ہمیں یکجہتی اور اتحاد و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک بہت خوبصورت ہے اصحاب رسول کا. اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ قرآن میں 77 مقامات پہ اصحاب کا ذکر ہے. اچھا 77 مقامات پہ. لیکن مزے کی آپ کو بات بتاؤں, 77 مقامات پہ اصحاب کا ذکر ہے لیکن لفظ صحابی کہیں نہیں ہے. اچھا لفظ صحابی پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ہم جو کامن لفظ ہم بولتے ہیں صحابی, تو صحابی لفظ نہیں ہے, اصحاب ہے. اچھا اور ان میں رسول کے اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. صحیح. اصحاب الجنہ ٹھیک, اور اصحاب الجہنم, ٹھیک ہے, اصحاب النار, اصحاب کہف, اصحاب فیل, اصحاب الیمین, ٹھیک, یہ سارے اصحاب ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصحاب ہوتے کون ہیں, صحابی ٹھیک ہوتے کون ہیں. ٹھیک. تو اگر ہم اس وقت میں پیچھے چلے جائیں, آج سے جیسے 1500 سال پیچھے چلے جائیں, تو کہا جاتا تھا کہ جب صحابیوں کی لسٹ بنانے لگے اور کیٹیگری کو فائنل کرنے لگے تو کہ صحابی کون, تو کچھ معیار مرتب کیے گئے. اس میں سے پہلا معیار یہ رکھا گیا کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی رسول کو دیکھا ہو, یعنی جس نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا ہو, تو وہ صحابی ہے. تو پھر خود ہی مسلمانوں نے سوچا کہ دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے, دیکھا تو ابو لہب نے بھی ہے, بے شک, تو کیا وہ بھی صحابی ہے رسول؟ کہاں ڈیفینیشن مکمل نہیں, مطلب پراپر نہیں ہوئی, پراپر نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو رسول کی صحبت میں بیٹھا ہو, ٹھیک, جو رسول کی صحبت میں بیٹھا ہو وہ صحابی. ٹھیک ہے. تو پھر کہا رسول کی صحبت میں تو یہودی بھی بیٹھتے ہیں, آ کے نصارہ بھی بیٹھتے ہیں, ٹھیک, تو کیا وہ بھی صحابی؟ کہا نہیں. کہا کہ پھر ایک اور معیار اور بڑھاؤ, کہا کہ جس کو چند احادیث بھی یاد ہوں. اب اس پہ غور کیجیے گا, چند احادیث, چند احادیث. اب جس کو چند احادیث یاد ہوں وہ تو صحابی. جس کو پورا قرآن, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ تیسرا معیار رکھا گیا کہ جو ہے احادیث یاد ہوں. ٹھیک. پھر کہا کہ احادیث تو کوئی بھی یاد کر سکتا ہے. صحیح. اب بہت ہی اتھینٹک کتاب جو ہمارے برادران کے نظروں میں بھی مانی جاتی ہے, بخاری شریف. بخاری شریف میں پھر چوتھا معیار انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا پہلا معیار کہ جس نے دیکھا ہو, دوسرا معیار کہ وہ صحبت میں بیٹھا ہو, تیسرا معیار جس کو چند احادیث یاد ہو. ٹھیک ہے. چوتھا معیار کیا رکھا کہ صحابی وہ ہے, اصحاب رسول وہ ہے کہ جو مرے تو صاحب ایمان مرے. سبحان اللہ. میں بخاری شریف سے بتا رہی ہوں, بڑی یہ تو بیسک اور بڑی خوبصورت بات ہے. جو مرے تو صاحب ایمان مرے, یعنی اس کا خاتمہ خیر ہو, خیر ہو. تو یہ جو آخری معیار تھا یہ سب سے ہی خوبصورت معیار. ٹھیک. اب صحابیوں کو اگر دیکھا جائے, اصحاب کی کیٹیگری کو دیکھا جائے, تو یہ چاروں باتیں جو ہیں معیار پہ, اور سب سے آخری بات جو ہے جو مرے تو صاحب ایمان مرے. اب جو میں نے پہلا معیار بتایا کہ جس نے دیکھا ہو, ٹھیک, تو رسول اللہ کے بعد جناب اویس قرنی وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے کبھی رسول کو کیا کہنے دیکھا نہیں تھا. کیا کہنے, واہ واہ واہ. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھا رسول کو؟ کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں وہ بہت بیمار تھیں. واہ واہ واہ. اور وہ اتنی بیمار تھیں کہ ان کی تیمارداری جو ہے ان کے بیٹے, ان کے فرزند خود کیا کرتے تھے. تو جب بھی وہ کہتے تھے کہ میں جاؤں اور رسول سے ملاقات کروں, تو پھر ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ نہیں ابھی نہیں جانا, اجازت نہیں ملتی تھی بیماری کے لحاظ سے, تو وہ نہیں جاتے تھے. ایک دن اپنی ماں کو راضی کیا اور وہ خوش ہوئیں کسی بات پہ, تو کہا کہ اگر آپ والدہ گرامی مجھے اجازت دیں تو میں جا کے رسول کا چہرہ دیکھوں اور واپس آؤں. تو ان کی والدہ نے اتنی اجازت دی کہ تم جاؤ اور رسول کو دیکھو اور واپس آؤ. تو جب وہ رسول سے ملنے گئے اور رسول کے گھر کے دروازے پہ دستک دی, تو پتہ چلا کہ رسول تو گھر میں ہی نہیں ہے, وہ غزوے پہ گئے ہوئے, جہاد پہ گئے ہوئے. تو ماں کا حکم تھا کہ جاؤ اور واپس آؤ. تو وہ واپس چلے گئے. اب ایک ادھر عشق کا معیار دیکھے کہ ماں کو چھوڑ کے ماں کی خدمت کر کے اور وہاں آ رہے ہیں رسول سے ملاقات کرنے. اب دوسرا عشق کا معیار دیکھیے, اللہ اکبر, کہ جب رسول غزوے سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ کون آیا تھا,
सुभान अल्लाह। कहा कि एक मामूली सा चरावा आया था, कहा चरावा नहीं, मुझे लगता है मेरा वैसे करनी आया था। अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड, मेरे कहा कि या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला? कहा मुझे खुशबू बता रही है, या मौला, मुझे मेरे घर का नूर बता रहा है कि मेरा चाहने वाला है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अब मैंने आपको सहाबी इश्क के दोनों तरफ का इश्क देखिए। अच्छा, अब इस इश्क की एक मिराज देखिए इन सहाबी रसूल की, कि जब रसूल ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया से चले गए, तो रसूल जब चले गए तो फिर उसके बाद जब सहाबियों की लिस्ट बनने लगी तो फिर जनाब अवैस करनी आए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी सहाबियों की लिस्ट में शामिल किया। कहा कि आपने तो कभी रसूल को देखा ही नहीं, मैंने अभी एक पहले मेयार बताया। बिल्कुल। कहा अच्छा, अगर मैंने नहीं देखा तो आपने तो देखा है। उन्होंने कहा जी मैं तो सुबह और शाम देखता था। कहा कि आप मुझे ये सवाल का जवाब दें, रसूल के दोनों अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा थे? जनाब वैसे करनी ने सवाल किया कि दोनों अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा थे? कहा, जिनसे पूछा गया वो सोच में पड़ गए। कहा तुम सुबह और शाम बैठते थे, तुम सोच में पड़ गए। और मैं बताऊं कि मेरे रसूल कैसे थे? सदके कुर्बान जाऊं। कहा कि रसूल की पेशानी कुशादा थी, अल्लाह अकबर, रसूल की आंखें बादामी थी और रसूल के दोनों अबरू मिले हुए थे, यानी एक एक नक्श को बयान किया। तो आप इश्क का मेयार देखें, इश्क इस सतह पे है कि देखा नहीं है लेकिन ना देखे हुए भी जो सब कुछ बता रहे हैं वही आशिक रसूल है। अल्लाह। और फिर यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो फैसला भी करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से ना पहचान, ये काम तो उनका बिलाल करता है। अल्लाह अकबर, क्या कहने, ये काम तो उनका बिलाल करता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। बेशक आप यकीन कीजिए खानम, जिस वक्त मुझे ये शर्फ हासिल हुआ, मेरे लिए ये सादत की बात, मैं समझती हूँ नसीब अपने पे रश्क होता है कि जब मुझे मदीने जाने की सादत हासिल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। द मोमेंट आई एंटर्ड मदीना, अब देखिए ना वहाँ पर कितनी निस्बतें हैं, इमाम अली वहाँ पर, इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा का घर, सारी निस्बतें, पूरा घराना वहाँ पर, इतनी यादें। मगर मैं जिस वक्त वहाँ पर गई हूँ तो मेरे जहन में जो एक शख्स बारहा आ रहा है वो रहा भी नहीं वहाँ पर, और वो है वैसे करनी। यकीन करें, मैं एंटर हुई हूँ मदीना तो मुझे मेरे जहन में जनाबे वैसे करनी का। और एक छोटा सा वाक़या भी हुआ कि मेरी वालिदा मेरे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वहाँ पर थोड़ी सी वो मुझसे नाला हो गई क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि आपने दवाई नहीं खाई और अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम अतराफ़ की ज़ियारत पे कैसे जाएंगे, ये कह के तो मैं गुंबद खज़रा की तरफ चली गई। और जाके जब मैं बैठी, मैंने सोचा कि मैं कुछ दुआएं पढ़ूंगी, कुछ करूँ, तो मुझे लगे कि जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद है वहाँ से मुझे डांट पड़ रही है। लिटरली मैंने महसूस की ये बात कि मैं वहाँ बैठ नहीं सकी। मैं विदिन 5 मिनट्स उठी, किताबें ली और मैं जाके तो माँ की अपनी खिदमत करना शुरू कर दी। मैंने कहा ये वही जनाबे वैसे करने वाली बात। आपके जहन में उनकी शख्सियत थी ना, और कि ये जो हस्तियां हैं, ये जो पाक जात है, ये किस तरह से हमें रिश्तों से जोड़े रखती वो कहती है पहले अपने रिश्ते ठीक कर लो, फिर उसके बाद हमारे पास आओ। तो और आप ये देखिए कि अवैसे कन्नी को रसूल से इतनी मोहब्बत है लेकिन माँ की फर्माबरदारी अतात, क्या कहने, क्या कि रिसालत ने सिखाया ये कि माँ बाप की अतात करो। किरदारे अवैसी है, बेशक बेशक। अच्छा जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। वो एक शेर मुझे ना आ रहा है याद, दरवाज़ाए बतूल ते इंज जिंदगी गुजारी, दाढ़ी दे चिटे बाल बना छोड़ी बहारी, सलमान दी पहचान ते ईमान तो सदके। जनाब सलमान फारसी जो सारी जिंदगी अपनी जुस्तजू में रहे, जिस तरह से हम जानते हैं कि 4 मुख्तलिफ अंबिया के दौर में रहे। अगर मैं तो आप ये सोचें कि जो उनकी मार्फत और कहाँ पर पहुँचना, और फिर ऐसा ईमान कि ईमान के 10वें दर्जे पर रसूल, क्या फरमाइएगा। देखिए जनाब सलमान फारसी उनका नाम, अच्छा फारिस के रहने वाले, ईरान से उनका ताल्लुक, और वो आए ही रसूल के इश्क में थे, इश्क में और तलाश में। जब इश्क में तलाश भी शामिल हो जाए
تو وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. اچھا یہ عشق کی بات کو ذرا بعد میں کرتے ہیں. تلاش کی اگر تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ جو فلسفہ تلاش ہے یا فلسفہ انتظار ہے, کیونکہ آج کا زمانہ جو ہے وہ انتظار امام میں ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں الاجل یا امام, مگر کیا ہماری وہ حب اور عشق جو ہے وہ جناب سلمان فارسی مطلب تک تو پہنچ نہیں سکتا, مگر کیا ہماری جستجو بھی ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے جناب سلمان فارسی اگر عشق تھا تو تلاش کی ہے نا. ہم صرف عشق کے دعوے کرتے ہیں, ہم تلاش نہیں کرے. اب وہ تلاش میں جستجو ہے, اسٹرگل ہے, ایک علاقے سے دوسرے, ایک شہر سے دوسرے, اور ہوتے ہوتے آپ یہاں تک دیکھیں کہ وہ غلام بن گئے کسی کے اور باغ میں مزدوری کرنے لگے. اچھا ان کو راہب نے بتایا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے, اور پھر چند نشانیاں بھی بتائی تھیں. وہ ان نشانیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ سب کچھ باغ میں مزدوری کر رہے ہیں, خرمے اتار رہے ہیں درخت سے, اور کوئی 2 شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو فوراً درخت سے نیچے اترے. کہا کس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا فلاں شخص نے. اب وہ وہاں پہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. اب جو ان کو بتایا گیا تھا کہ نشانیاں یہ ہیں, ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ کبھی صدقہ نہیں کھائے گا. تو اب جب پہلی دفعہ گئے تو کھجوروں کا, خرموں کا ٹوکرا بھر کے لے کر گئے, اور جب دیا دیکھوں کہ میں یہ رسول ہیں کہ نہیں, تو رسول نے بھی سوال کیا کہ یہ نظر ہے یا صدقہ ہے؟ تو کہا یہ صدقہ ہے. رسول نے اپنے ارد گرد والوں کو بلایا, کہا آپ نوش فرمائے. پھر جناب سلمان واپس چلے گئے. اس دن کچھ نہیں کہا, پھر سلمان واپس چلے گئے. ہائے وہ کیا عالم ہوگا کہ جس کا اتنا انتظار کیا اور پہلی شرط پوری ہو گئی. اچھا ابھی شرط وہ, پھر دوسرے دن پھر ٹوکرا بھر کے لے کے آئے, اور پھر لا کے پھر کہا, رسول نے پوچھا کہ یہ نظر ہے یا صدقہ ہے؟ کہا یہ نظر ہے. تو پہلے جب صدقہ تھا تو وہ دوسروں کو دیا, جب نظر تھی تو خرما اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا. اب جب انہوں نے منہ میں ڈالا تو جناب سلمان نے رسول کا طواف کرنا شروع کیا. اب وہ طواف, وہی محبت, وہی عشق, وہی جستجو, وہی لگن, وہی سب کچھ. اب اس وقت کیفیت کیا ہوگی, وہ جب طواف کریں وہ کس وجہ سے کریں؟ ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے. رسول نے کہا کہ سلمان میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو, اور مہر نبوت. کیا کہنے, کیا کپڑا ہٹایا تو وہ مہر نبوت کا بوسہ. کتنا بلند مرتبہ ہے جناب سلمان کا کہ جنہوں نے مہر نبوت کا بوسہ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ یہ جناب سلمان, سبحان اللہ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جناب سلمان جو ہیں وہ مدائن کے گورنر بھی رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے, اور پالیٹکس سے تعلق, اور کافی عرصے تک رہے. لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ بالکل سادہ کپڑے, اور ایک پرانی سی چادر ان کے کاندھوں پہ ڈلی رہتی تھی. مدائن کے بازار میں جا رہے ہیں تو شام سے ایک شخص آیا, اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مدینے کے اس کے مدائن کے گورنر ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ جو وہ سامان لے کر آیا وہ سمجھا کہ کوئی مزدور جا رہا ہے, اور اس نے وہ سامان جو جناب سلمان کے اوپر لا دیا اور کہا کہ یہ فلاں مقام تک لے کر چلو. اب ہے مدائن کے گورنر, لیکن سادگی, لباس کی سادگی دیکھ کے وہ مزدور سمجھ رہا ہے. اب اگر ہم دیکھیں آج کل کے ہمارے اگر گورنر ہوں یا کوئی پولیٹیشین ہوں یا کچھ, تو پھر لباس کہاں تک ہوتے ہیں, اور پروٹوکولز. اچھا وہ جو ہے جناب سلمان خاموشی سے سامان لے کر جا رہے ہیں مدائن کے. اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ گورنر کی پشت پہ سامان. کسی نے سلام کیا, یا امیر سلام. تو جو شخص آ جا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ان کو امیر کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا پھر تھوڑا سا آگے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ امیر سامان اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یا امیر یہ آپ سامان ہمیں دے دیں, ہم لے جائیں. وہ کہتے نہیں میں لے کر جاؤں گا. جب بار بار امیر امیر کا لفظ سنا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. کہا تم نے نہیں پہچانا, یہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی. تو وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا, اور اس نے کہا کہ اے سلمان آپ فوراً سامان اتار دیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سلمان ہیں. تو جناب سلمان نے کہا میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے گھر تک سامان پہنچاؤں. کیا کہنے. تو وہ گھر تک سامان لے کر گئے. اب آپ خود سوچیں جس کا صحابی ایسا ہوگا, آقا کیسا ہوگا. سبحان اللہ. اور آپ کی اس گفتگو سے آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ کم از کم اگر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باوفا امتی بننا ہے تو کم از کم اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے, اور عاجزی کی ایسی انتہا پہ ہو, ایسی اوج پہ ہو کہ جو ہمیں جناب سلمان فارسی. اور اس سے بڑھ کر ایک اور اہم بات یہ کہ جس طرح سے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی
اس چوکھٹ کی عظمت کو وہ جانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے. وہ معرفت ہونا بہت ضروری بہت ضروری. اور میں آپ کو بتاؤں جناب سلمان کا مقام کتنا بلند ہے. مدائن میں ان کی تربت ہے, ان کی قبر ہے. ایک حیرت کی بات بتاؤں آپ کو, 1934 تک وہاں پہ جناب سلمان کی اکیلی قبر تھی. اچھا. 1936 میں وہاں پہ 2 صحابیوں کی اور قبر آئی. اچھا. اب آپ کو سوچیں 1500 سال, 1936 اور 2 صحابی. ہاں. ٹھیک ہے. اور وہ 2 صحابی کون سے ہیں؟ جناب حذیفہ یمانی اچھا. اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری. اچھا. جی. اب ان کی مدائن میں تینوں کی قبریں ہیں. اب وہ کیسے کہ ان دونوں صحابیوں کی قبر جو اصحاب کی قبر تھی وہ دریائے دجلہ کے کنارے تھی. ٹھیک. تو کہاں دریائے دجلہ اور کہاں مدائن. ٹھیک. تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے خواب میں دونوں اصحاب رسول آتے رہے. انہوں نے کہا دریائے دجلہ میں طوفان آنے والا ہے تو ہم دونوں کو قبروں سے نکالو ٹھیک اور سلمان کے پہلو میں دفن کرو. اچھا وہ بھی یہ دیکھتے رہے اور جو وہاں کے مفتی تھے علماء تھے وہ بھی یہ خواب دیکھتے رہے. 3-4 دن تک خواب دیکھا تو پھر آپس میں آ کے ڈسکس کیا. اب معاملہ اتنا بڑا تھا کہ اصحاب رسول کی قبروں کو کھولنا. ٹھیک. تو پوری دنیا میں تہلکہ مچا. یہ 1936-35 کی بات کر رہی ہوں میں. پوری دنیا میں تہلکہ مچا. تو سارے عالم دین بھی اکٹھے ہوئے, ڈاکٹرز بھی, ٹیمز ڈاکٹرز کی میڈیکل ٹیمز وغیرہ سب. اب جب ان دونوں صحابیوں کی قبروں کو کھولا گیا تو سب سے پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر کو جب کھولا گیا, کیا نام, وہ بھی کیا ہستی اور کیا شخص. جیسی قبر کو کھولا گیا کہتے ہیں خوشبوؤں کے جھونکے, سبحان اللہ, فضا معطر ہو گئی. دونوں کی قبروں میں سے اتنی خوشبو تھی. اور کہتے ہیں کہ جب قبر کے اندر دیکھا گیا تو کفن تو کفن, جسم بھی محفوظ. سبحان اللہ. کھدر کا کفن. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے بکس میں پڑھا ہے کہ جب ان کے جسم کو اٹھایا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اکڑنا مردے کی علامت ہوتی ہے. کہتے ہیں ان کی باڈی اس قدر نرم تھی کہ جب ان کو اٹھایا گیا کہیں سے ہاتھ لٹک رہا تھا, کہیں سے پیر لٹک رہا تھا. اور پھر اس سے زیادہ حیرت کی بات بتاؤں کہ جب ان کے چہرے سے کفن کو ہٹایا گیا تو ہوا سے داڑھی بھی ہل رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر وہ ایک جرمن ڈاکٹر تھا, میں اس کا نام بھول گئی ہوں, غلط نہ لے دوں اس لیے میں نہیں لے رہی. جرمن ڈاکٹر, اس نے ان کا معائنہ کیا دونوں صحابیوں کا اور ان کی آنکھوں کو کھولا. تو اس نے آنکھوں کو کھولنے کے بعد کلمہ اسی وقت پڑھ لیا. اچھا. جی, اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے یہ بات کہی کہ میں نے جب ان کی آنکھوں کو کھولا تو ان کی آنکھوں میں زندگی کی رمق آج تک تھی. سبحان اللہ. تو اس نے یہ کہا کہ جن کے اصحاب ایسے ہوں گے, اللہ اکبر, اس نبی کی کیا شان ہوگی. تو یہ شان ہے ان با وفا اصحاب کی کہ جن کی آنکھیں رسول اکرم کو جب دیکھ لیں, جن کی نظریں اس ذات پاک کو دیکھ لیں تو وہ پھر ان کی آنکھوں میں مرنے کے بعد بھی زندگی اور روشنی رہتی ہے. تو آئیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا دوست کہا ہے نا, کہ جو بہت اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمارے دور کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت رکھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب اپنے حبیب کی محبت, ہمارے پاس نہ کوئی عمل ہے, نہ کوئی عقل ہے, نہ کوئی سوچ ہے, نہ فکر ہے, بس آپ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو عشق محمد و آل محمد سے منور رکھنا اور یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات بنانا.